دوستو، اگر کسی شخص کے ذہن میں تیراکی یعنی سوئمنگ سیکھنے کا خیال آئے اور یہ خیال مضبوط ارادے کی شکل اختیار کر لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ اسے کسی تربیتی ادارے میں داخلہ لینا چاہیے جہاں عملی طور پر اسے سٹیپ بائی سٹیپ تیرنا سکھایا جائے اور قواعد و ضوابط یعنی تکنیک سے بھی آگاہ کیا جاتا ہو۔ ڈوبنے کا خوف ذہن سے نکال کر ٹرینر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور باقاعدہ مشق کے لیے وقت بھی صرف کرنا ہوگا۔ کسی باشعور فرد کا مشورہ یہ نہیں ہوگا کہ سوئمنگ سیکھنے کے لیے محض سوئمنگ کے اصولوں پر مبنی کوئی اچھی سی کتاب پر لینا کافی ہے۔ انسان جب بھی نہ جاننے سے جاننے کی سمت میں سفر کرتا ہے تو دو مرحلے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ نظریاتی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سائنس کا طالب ضروری معلومات میں تحریر کر لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تجربات کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب تک طالب علم کسی تھیوری کا تجربہ نہیں کرتا، سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی فکر میں بہتری رونما ہوتی ہے۔ انسان کا ہر قدم اس کے لیے تجربہ، مشاہدہ اور علم ہے۔ لیکن علم سیکھنا کیا ہے؟ دوستو، توجہ طلب بات یہ ہے کہ علم اور ذہانت کا تعلق اگر کثرت مطالعہ کرنے اور معلومات کے حصول سے ہوتا تو بہت سے لوگ غالباً آج آئنسٹائن اور سقراط وغیرہ ہوتے۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ جاننے کا عمل تجربات اور مشاہدات کے ساتھ مشروط ہے۔ کسی بھی علمی میدان میں جب کوئی نیا خیال پیش کیا جاتا ہے، اسے تجربات کے ذریعے ثابت کیے بغیر قبولیت کا درجہ نہیں ملتا۔ آئیے کچھ دیر کے لیے سائنس کی دنیا کے ان تاریخ ساز لمحات میں سفر کرتے ہیں جب نوع انسانی کے ماسٹر مائنڈ افراد کے نظریات کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھا گیا تاکہ علم کا حصول اور اسے برتنا ممکن ہو سکے، کیوں نہ کہ مشاہدہ یقین میں اضافہ کرتا ہے اور تجربے سے حاصل ہونے والی آگاہی کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ دوستو، سسلی کے شہر سیراکوز سے تعلق رکھنے والے مشہور ریاضی دان اور ماہر طبیعیات ارشمیدس نے دعویٰ کیا کہ مجھے کھڑے ہونے کو ایک مناسب جگہ اور ایک بڑا لیور مل جائے تو میں پوری زمین کو اٹھا سکتا ہوں۔ اس نے وہاں کے بادشاہ ہیرو کے دور میں دعویٰ کیا کہ وہ زمین کو حرکت دے سکتا ہے۔ بادشاہ کو لکھا کہ اس کے ایجاد کردہ لیور پر بہت کم وقت اور کم قوت لگا کر زیادہ سے زیادہ وزن اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر ایک اور زمین ہوتی تو وہ وہاں جا کر اپنے سیارے یعنی زمین کو اٹھا سکتا تھا۔ بادشاہ ہیرو اس بیان سے بہت زیادہ حیران ہوا اور ارشمیدس کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ بندرگاہ پر ایک بحری جہاز لنگر انداز تھا جسے سیراکوز کے بہت سے باشندوں نے اپنی مشترکہ کوششوں کے باوجود بھی کھینچنے سے قاصر رہے، اور بالآخر ارشمیدس کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس بحری جہاز کو کھینچ کر دکھائے، اور بادشاہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب ارشمیدس نے لیور اور چرخیوں پر مشتمل نظام کی مدد سے جہاز کو کچھ فاصلے تک اکیلے حرکت دی۔ ارشمیدس لیور کی تھیوری اور پریکٹیکل سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لیور کی مدد سے بہت کم قوت لگا کر بھاری سے بھاری چیزوں کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ قوت صرف لیور کے قدرے لمبے بازو پر لگانی ہوتی ہے، جبکہ وزن جسے حرکت دینا مقصود ہو چھوٹے بازو سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ارشمیدس نے سوچا کہ اگر قوت والے بازو کو بہت زیادہ لمبا کر دیا جائے اور وزن والے بازو کو اس کے مقابلے میں نہایت مختصر رکھا جائے تو اس کی مدد سے بہت بھاری وزن کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ پوری زمین کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ارشمیدس نے لیور اور چرخی کے جو اصول دریافت کیے، بلا شبہ وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی چیز تھے۔ آج شاید ہی کوئی ایسی مشین ہو جو ارشمیدس کے ان اصولوں سے فائدہ نہ اٹھا رہی ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔